اور آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، وہ ہے ڈانس. اور اس کے لیے ہم نے بلایا ہے اپنے ساتھ محسن بابر صاحب کو، جو ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت. لیکن آرٹس کا ایک فارم ایسا ہے جو پاکستان میں جس کو اپنا وہ مقام نہیں مل سکا جو ملنا چاہیے. دیکھیے، مقام مل نہیں سکا، مقام تھا، مقام ختم کیا گیا. کچھ وقت سخت بھی آیا، لیکن اس سخت وقت نے بہت کچھ سکھایا. میں نے بھی بتایا کہ میں نیپا میں پڑھا رہا تھا، میں کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری میں پڑھا رہا تھا، میں اپنے اسکول میں پڑھا رہا ہوں، میں آغا خان یونیورسٹی کے اندر پڑھا رہا ہوں. وہاں کون پڑھا رہا ہے؟ شیما پڑھا رہی ہے جا کے، نکھت پڑھا رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، نہیں ہے اکیڈمی. میرا سوال ان لوگوں سے یہ ہے کہ جی آپ نے اتنی اس فن کی خدمت کری ہے، ایک زمانے سے آپ لوگ کرتے آ رہی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں، تو کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں بنایا آپ نے اتنے لمبے عرصے میں کسی کو اس قابل کہ وہ آپ کی سیٹ سنبھال لیتا؟ پھر اگر ہم جیسے لوگ اس لابی سسٹم میں جانا بھی چاہتے ہیں تو وہ نہیں آنے دیتے ہمیں، کیونکہ فٹ ہے وہ لابی سسٹم، آپ اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتے. نہ وہ آپ کو اندر آنے دیں گے اور نہ ہی آپ اندر جا کے کچھ کر سکتے ہیں. تو پاکستان جو ہے اس میں کوریوگرافی کو ایک الگ ہی طرح سے دیکھا جاتا ہے. آپ نے فلموں اور ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ وہ کوریوگرافی نہیں ہوتی، بس وہ ڈانس ہوتا ہے. جہاں پہ یہ سب پڑھایا جا رہا تھا، لائٹ ڈیزائننگ، کاسٹیوم ڈیزائننگ، سیٹ ڈیزائننگ، ڈانس اینڈ ایوری تھنگ، ان تمام تر چیزوں کو انہوں نے اس ادارے سے باہر کر دیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک جملہ میں کہتا ہوں عام طور پہ کہ ہر کوئی پیشواز پہننے والا اور گھنگرو پہننے والا کتھاکار نہیں ہوتا ہے. اب ایک استاد تھے میرے، وہ پی ایس سی سی میں سکھاتے تھے، ہارمونیم بجاتے تھے، تو ان سے بڑی مشکل ضد کر ایک لمبا عرصہ میں ان سے ضد کر کے لگا تھا کہ استاد شکر ڈوری لکھوا دی. شکر ڈوری وہ پڑھنت ہوتی ہے جو گنڈا بندائی کے وقت پڑھی جاتی ہے، تو وہ نہیں دیتے تھے مجھے. تو میں نے ان کو کمرے میں لاک کر دیا تھا. میں نے استادوں کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ تالیں کتنی ہیں، الٹی کون سی ہے، سیدھی کون سی ہے. 16 سے گنوں تو 3 تک آتے ہوئے کتنی تالیں آئیں گی، 64 پہ جاؤں تو کتنی تالیں آئیں گی، ان کے بیچ کیا ہے، ان کی خالی بھری کیا ہے، وہ تمام تر چیز. اب بات یہی تمام تر چیزیں جب بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کس چیز کے اوپر بات کر سکتے ہیں؟ وہ صرف بات کریں گے 1 2 3 4، بس 4 کے بعد گنتی بھی ختم ہو جاتی ہے. السلام علیکم، ویلکم ٹو نیریٹیوز ٹی وی. میں ہوں عمیر الوی، اور آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، وہ ہے ڈانس. اور اس کے لیے ہم نے بلایا ہے اپنے ساتھ محسن بابر صاحب کو، جو ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی سر، کیا حال چال ہے آپ کا؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں سر. آرٹس کے دلدادہ تو پاکستان اور انڈیا دونوں میں بہت ہیں، لیکن آرٹس کا ایک فارم ایسا ہے جو پاکستان میں جس کو اپنا وہ مقام نہیں مل سکا جو ملنا چاہیے تھا، کتھک ڈانس. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، مقام مل نہیں سکا، مقام تھا، مقام ختم کیا گیا. جس وقت میں نے شروع کیا یہ 1998 میں، اس وقت بہت کچھ تھا پاکستان میں، اور 98 سے 2008 تک میں نے دنیا بھر میں پرفارمنسز کی ہیں، دنیا بھر میں لاتعداد پرفارمنسز کی ہیں. پریزیڈنٹ آف یو ایس، پرائم منسٹر آف جاپان، چائنا، پرنس آف برنائے، دنیا بھر کے سامنے میں نے جا کے پرفارمنسز کیے. لیکن ہوا یہ کہ آفٹر 2008 یہ ڈاؤن فال کی طرف بھی جانا شروع ہوا ہے. یہ تو اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو کتھک کا سر ایک بڑا اپنا ایک لیول تھا پاکستان میں بھی، اور بڑے بڑے گرو یہاں پہ موجود تھے، اور ان گرو کو کس طرح سے سائٹ کیا گیا اور پھر ایک ہائی کلاس سوسائٹی نے آ کے اس پہ کس طرح سے قابض ہوئی ہے، وہ بہت کلیئر ہے. اچھا، اپنے سفر کے بارے میں بتائیے آپ، کہ جو آپ نے کہا کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے ایونٹس اور بڑے بڑے لوگوں کے سامنے پرفارم کیا ہے، تو اس سفر سے اکیڈمی بنانے تک کا سفر کیسے آپ نے جو ہے وہ کمپلیٹ کیا؟ ڈاکٹر صاحب، میرا جو آغاز ہوا کتھک کا وہ ہوا 1998 میں، قریب آج سے 27 سال پہلے. اور پاکستان کے میں ایک گرو تھے، گرو حامد حسین شاہ جے پوری صاحب، ان سے میں نے باقاعدہ کتھک کی ٹریننگ حاصل کرنی شروع کی جس وقت میری ایج تھی 11 سال. اور اس 11 سال کی ایج میں اپنے گرو کے گھر، جو کہ ملیر میں رہا کرتے تھے، ان کے پاس جاتا تھا اور ان سے سیکھتا تھا. اور پھر اپنے گرو کے تھرو مجھے پتہ چلا اور لوگوں کا جو پاکستان میں موجود تھے. اینڈ دین آفٹر 5 or 6 years
میں نے پاکستان کا ایک ادارہ ہے PNCA، پاکستان نیشنل پرفارمنگ گروپ آف دی آرٹ، میں نے اسے جوائن کیا اور پھر میں اس میں پرفارمنسز کرتا رہا ان کے ساتھ رہ کے. دین پھر میں ہندوستان چلا گیا، وہاں جا کے سیکھا، کچھ ایڈوانس ٹریننگ لی کتھک کی، اور پھر وہاں سے آیا. پھر ایک اور ٹرینر تھیں نکل سیلو، ان کے پاس گیا، ان سے سیکھا جا کے. اور پھر کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری جوائن کیا اسکول، وہاں بچوں کو پڑھاتا رہا. تو بہت اچھا سفر رہا. کچھ وقت سخت بھی آیا، لیکن اس سخت وقت نے بہت کچھ سکھایا. شاید اچھے وقت کو ہی لے کے چلتا رہتا تو آج کسی کے پیچھے ہی کچھ کر رہا ہوتا. جب وہ سخت وقت آیا تو اس نے پھر کچھ دکھایا، اور آج الحمدللہ پاکستان کی پہلی کتھک اکیڈمی میں نے پاکستان کراچی میں اوپن کر لی ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پہلی ہی ہے اور یہی تھی، بہت تھیں پہلے، بٹ ناؤ صرف کتھک ڈانس کی اکیڈمی پورے پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہے. اسٹوڈنٹس کتنے ہیں، کیسے آپ نے جو ہے ان کو پتہ چلا؟ اس لیے کہ یہ تو اتنی ایڈورٹائز بھی نہیں ہوا اس کے بارے میں. اور کراچی والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ آئے ہوں گے، کراچی سے باہر والے جو ہیں وہ کیسے اپروچ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں آپ کو؟ دیکھیے ہوتا یہی ہے کہ جب پرفارمنسز کے لیے جاتے ہیں، جیسے میں بھی گیا ہوا تھا کچھ ٹائم پہلے، میں نے پورے اپنے سندھ میں پرفارمنسز کی. حیدرآباد سے شروع کیا، دین لاڑکانہ، سکھر، خیرپور، دادو، ان تمام تر جگہوں پہ پرفارمنس کر کے پھر فائنلی میں نے کراچی میں آ کے یہ پرفارمنسز اپنی اینڈ کی. تو وہاں لوگ ملتے تھے بہت سارے، اور جو آپ کا والا الفاظ دل دادا جو لوگ تھے وہ آتے تھے، پوچھتے تھے، اور وہ یہ بات کرتے تھے کہ سر ہمارے پاس یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں تو ہم کیا کریں. تو میں نے ہمیشہ ان سے کہا کہ دیکھیے کراچی میں میری جگہ آپ لوگوں کے لیے اوپن ہے، جب دل چاہے آپ آ سکتے ہیں. ایون جو میری اکیڈمی ہے وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک اسکالرشپ چھوٹی سی دے کے لوگوں کو بلائیں اپنے پاس، اور اس اسکالرشپ کے تھرو وہ ہم سے سیکھ سکیں، کیونکہ مقصد ہے کتھک کو جو اس معاشرے میں ہمارے پاکستان میں ختم ہو رہا ہے اس کو پھیلانا. تو اس طریقے سے یہ تمام تر لوگوں تک خبر پہنچتی ہے، اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ آتے ہیں. یا کئی دفعہ میں نے لوگوں سے یہ بھی کہا کہ بھئی آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ ارینج کر سکتے ہیں ایک سیٹرڈے سنڈے کا کوئی ورک شاپ، اور میں بالکل کوشش کر کے میں آ سکتا ہوں آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے، کہ میں وہاں آ کے سکھا لوں اگر آپ لوگ نہیں آ سکتے. اس سے زیادہ وقت شاید دینا فی الوقت تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ کراچی کے اندر بھی یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. حال ہی میں ہیما کرمانی صاحبہ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان میں جو ہے ڈانس اسکول، ڈانس اکیڈمیز ختم ہو گئی ہیں. آپ اس بات سے کتنا متفق ہیں؟ سر متفق اگر بولوں تو میں کہوں تو ڈانس کو نا ختم کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ان لوگوں کا ہے، سب سے بڑا. کیا پورے پاکستان میں جو اتنے ایونٹ ہو رہے ہیں یا اتنا کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہیما کرمانی کر رہی ہیں؟ میں نے بھی بتایا کہ میں نیپا میں پڑھا رہا تھا، میں کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری میں پڑھا رہا تھا، میں اپنے اسکول میں پڑھا رہا ہوں، میں آغا خان یونیورسٹی کے اندر پڑھا رہا ہوں. وہاں کون پڑھا رہا ہے؟ شیما پڑھا رہی ہے جا کے، نکھت پڑھا رہی ہیں. کون پڑھا رہا ہے؟ کوئی نہیں پڑھا رہا وہاں پہ. اچھا ٹھیک ہے، نہیں ہے اکیڈمی. میرا سوال ان لوگوں سے یہ ہے کہ جی آپ نے اتنی اس فن کی خدمت کری ہے، ایک زمانے سے آپ لوگ کرتے آ رہی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں، تو کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں بنایا آپ نے اتنے لمبے عرصے میں کسی کو اس قابل کہ وہ آپ کی سیٹ سنبھال لیتا یا پاکستان کے اندر مرتے ہوئے آرٹ کو سنبھال کے رکھتا؟ کوئی نہیں. تو ایسا نہیں ہے سر، بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس آرٹ کو لے کے چل رہے ہیں. بہت سارے لوگ دکھتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں. آرٹس کونسل میں بھی سکھایا جا رہا ہے، انڈس ویلی میں بھی سکھایا جا رہا ہے، بہت سارے نجی اسکولز ہیں وہاں پہ بھی ڈانس کو سکھایا اور پڑھایا جا رہا ہے. ابھی کانوینٹ کا میں نے نام لیا. تو یہ تمام تر جگہیں ہیں جہاں سکھایا اور پڑھایا. بس صرف بات اتنی سی ہے کہ ان لوگوں کو وہ ساری فیسلٹیز نہیں ہیں، ان کے پاس وہ لابی سسٹم نہیں ہے
جو لابی سسٹم میں. اچھا پھر اگر ہم جیسے لوگ اس لابی سسٹم میں جانا بھی چاہتے ہیں تو وہ نہیں آنے دیتے ہمیں, کیونکہ فٹ ہے وہ لابی سسٹم, آپ اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتے, نہ وہ آپ کو اندر آنے دیں گے اور نہ ہی آپ اندر جا کے کچھ کر سکتے ہیں. تو اس حساب سے اس لابی کے اندر وہی لوگ ہیں. باقی پاکستان میں بہت سارے ہیں, لا تعداد ہیں. اگر آپ لاہور چلے جائیں, لاہور میں ایک بالکل ینگ لڑکا ہے, وہ بھی میرے ہی گرو کا اسٹوڈنٹ ہے, عدنان جہانگیر, وہ بہت اچھا کتھک کر رہا ہے. اور فیاض بہت سارے لوگ ہیں سر. اسلام آباد میں اتنے سارے لوگ ہیں, اسلام آباد میں اکیڈمی پوری موجود ہے. تو کیوں نہیں ہے پاکستان میں یہ تمام تر چیزیں؟ مطلب پاکستان کے اندر ایک تو ہے نہیں, کم ہوتی جا رہی ہیں, اوپر سے یہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی کچھ ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے بھائی؟ پاکستان میں بہت کچھ ہے. پاکستان کے اندر آئیں بیٹھیں دیکھیں اتنا کچھ جو پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ بھی اتنا بڑا ورلڈ کلچر فیسٹیول سیلیبریٹ کیا گیا ہے, تو کس نے کیا ہے؟ ساری دنیا سے تو نہیں, پاکستان نے بھی بہت سارا کیا. تو کہاں سے آ گئے وہ سارے فنکار؟ مطلب ایسا نہیں کرنا چاہیے جو لوگ کر رہے ہیں. میرے خیال سے میں ایک ریکویسٹ کہہ لیں کہ میری طرف سے ہے, یا پھر میرا مشورہ ہے کہ کم از کم پلیز اپنے آنے والے نئے لوگوں کو آپ حوصلہ دیں, ان کے راستے صاف کریں اور ان کو آگے بڑھائیں. جو ہے کیونکہ اب آپ کے پاس وہ سورسز ہیں, وہ تمام تر چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. جو آگے آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان بیچاروں کو کچھ بھی نہیں پتہ ہے. میری اکیڈمی کے اندر آپ آئیے, میرے اسٹوڈنٹ سے ملیں, کبھی میری اکیڈمی میں آپ آ کے میرے اسٹوڈنٹ سے میرا آپ انٹرویو لیں, ان سے پوچھیں. ان تمام تر لوگوں کا یہ ہے سر کہ جن کے پاس نہیں ہے سیکھنے کا, میں کوشش کرتا ہوں کہ انہیں بھی کچھ کروں. اور ان لوگوں کو بہت کلیئرلی کہا ہوا ہے کہ تم پلیز لگے رہو, اس آرٹ کو سیکھو, تمہاری زندگیاں آسان ہوں گی, فیوچر ایزی ہوں گے. تو یہ کہنا جو نا بالکل بس. پاکستان کی کلچرل اور ہسٹوریکل آئیڈینٹی میں کتھک ان جنرل اور ڈانس ان پرٹیکولر آپ کس طرح دیکھتے ہیں, ان کی کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ آرٹ جو ہے نا اس کی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے, اور جو اس کو سیکھ لے, جو اس کو لے لے, وہ اس کا ہے. یہ جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے اپنا اپنا, نہیں میں تو اب ہندوستان کہتا ہے کہ جی یہ کتھک ہمارا ہے, نہیں جی میں تو پاکستان میں کرتا ہوں اور میں پاکستان سے ہوں اور میں پاکستان کو ہی دنیا بھر میں ریپرزینٹ بھی کرتا ہوں, تو کتھک تو میرا بھی ہے. تو جو سیکھ لے اس کا. اس کو یہ کہنا کہ جی کہاں پہ, نہیں جی اس پاکستان میں اور ہندوستان میں یا پھر دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی یہ چیزیں ہیں, جو اس کا ہے یہ اس کا ہے, جو اس کا نہیں ہے اس کا نہیں. یہ اس کی بڑی سمپل سی چیز ہے, اور اسی جگہ پہ میں بھی دیکھتا ہوں شاید. آپ نے بات کی کوریوگرافی کی, تو پاکستان جو ہے اس میں کوریوگرافی کو ایک الگ ہی طرح سے دیکھا جاتا ہے. آپ نے فلموں اور ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ وہ کوریوگرافی نہیں ہوتی, بس وہ ڈانس ہوتا ہے. جبکہ کوریوگرافی بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اس میں آپ کا جو ہے سیٹ ڈیزائننگ سے لے کے جو ہے آپ کے جو کپڑے ہیں وہ سب کچھ ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ سر اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ ان چیزوں کو پڑھایا نہیں جا رہا, ان چیزوں کو سکھایا نہیں جا رہا. ابھی ایک ادارے کی ہم کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے, تو اس ادارے میں ایک ابھی لاسٹ ایئر ان تمام تر چیزوں کو ایڈ کیا گیا تھا. تو جو وہاں کے لوگ تھے, جو اور ٹیچرز تھے, انہوں نے ان تمام تر چیزوں کو وہاں سے ختم یوں کروایا کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ یہ سب پڑھایا جا رہا تھا, لائٹ ڈیزائننگ, کاسٹیوم ڈیزائننگ, سیٹ ڈیزائننگ, ڈانس اینڈ ایوری تھنگ, ان تمام تر چیزوں کو انہوں نے اس ادارے سے باہر کر دیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. تو جب تک یہ چیزیں آئیں گی ہی نہیں لوگوں کو, تو وہ مکمل آرٹسٹ نہیں بن سکتا. اچھا اب بات کریں ہم, مطلب لکھ تو ہر کوئی, ایک جملہ میں کہتا ہوں عام طور پہ کہ ہر کوئی پیشواز پہننے والا اور گھنگرو پہننے والا کتھاکار نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, جو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ چاہ جاتے ہیں. لیکن میں ان کو اپریشیٹ نہیں کر رہا ہوتا ہوں صرف کہ یار چلو کر تو رہے ہیں, جیسی بھی کر رہے ہیں, کوشش تو کر رہے ہیں, کتھک کا نام زندہ تو رکھے ہوئے. تو وہی چیز اس کے اندر آ جاتی ہے کہ آج آپ سوشل میڈیا اٹھائیں تو لکھا ہوا آتا ہے جی فلانا کوریوگرافر, فلانا کوریوگرافر, اور ان لوگوں بیچاروں کو وجہ صرف یہی کہ یہاں پہ کچھ کہیں سے انہوں نے پڑھا نہیں ہے, بس انہوں نے کوئی چند ایک ورڈ سیکھ لی ہیں اور وہ اس ورڈ کو لے کر ہی اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں. کوئی چیز ان سے کروا لی گئی ہے,
چاہے وہ کسی شادی کا ڈانس ہی جا کے کوریوگراف کر دیں، سکھا دیں کسی کو، اور اس کو پھر وہ اپنے ساتھ کوریوگرافر لگا لیتے ہیں۔ ایکچولی میں نے جو ابھی لاسٹ ایئر ایک اپنا پروڈکشن میں نے کوریوگراف کیا، اٹس کال خواب، جو میں نے آرٹس کاؤنسل میں 3 دن کیا، الیانس فرانسس میں کیا، جو قریب کوئی 1.5 گھنٹے کا میرا پرفارمنس تھا۔ اس کے کاسٹیومز میں نے خود ڈیزائن کیے، اس کا تمام تر میوزک میں نے خود کمپوز کروایا بیٹھ کے، اس کی تمام تر ڈانسز میں نے خود بنائے بیٹھ کے، ایسے ہی اس ہوتا کی ہے، ایسے ہی لائٹ، ہونا بھی چاہیے۔ اس کی جو ایس ایم ڈی کے اوپر جو اس کی جو ویژولس چل رہے تھے، ایوری تھنگ۔ اچھا ہوتا یہی ہے کہ کتھا کہانی ہے نا، کہانی سنانے والا، کتھک جو ہوتا ہے وہ کہانی، کتھا سے نکلا کتھک، تو کہانی سنانے والا۔ اب ان تمام تر چیزوں کے بغیر آپ کی کہانی ادھوری ہے۔ آپ کہانی کو بنائیں گے اینڈ دین وہ آگے لے کر چلیں گے۔ اب سچی بات یہ کہ جو میں مسلسل اکثریت سے اپنی جگہ اپنے انٹرویوز میں ان لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کتھک اس لیے ایک مکمل آرٹ ہے کہ اس کی پریکٹیکل اینڈ تھیوری دونوں موجود ہیں۔ اس کی اپنی ایک لینگویج ہے، اس لینگویج پہ جانا، اس کو پڑھنا، اینڈ دین یہ تمام تر چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا، تو ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب بات یہ کہ جہاں پہ بیٹھ کے میڈیا پہ لوگ بیٹھ کے جو 3-4 سال 5 سال 30-40 سال کی عمر میں جا کے ڈانس سیکھ کے آتے ہیں، وہ بول دیتے ہیں کہ جی اور کوئی ڈانسر ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ سر یہ تمام تر چیزیں آتی جب ہیں جب آپ استادوں کی نا ایک لمبے عرصے خدمت کرتے ہیں، ان کے جوتے سیدھے کرتے ہیں، تو وہ ایک ایک کر کے آپ کو یہ تمام تر چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں۔ اتنی آسانی سے یہ چیزیں ملتی نہیں ہیں۔ اس چیز کے اوپر اگر ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاؤں کہ استادی شاگردی جب ہوتی ہے نا، تو اس کے اندر ایک رسم ہوتی ہے گنڈا بندائی کی۔ تو اس کے اندر اب پاکستان میں وہ ٹرینڈ نہیں رہا ہے اتنا۔ جس وقت میں نے کیا میرے گنڈا بندہ تھا، اور مجھے گنڈا باندھا تھا حامد حسین شاہ جے پوری نے۔ تو جب گنڈا بندائی ہوتی تھی وہ ایک طریقے کا اعلان ہوتا تھا، اعلان کرنا ہے کہ جی یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، تو اب اس کے اوپر کسی اور کا نام نہیں آئے گا۔ اب تو ہر کوئی اٹھا کے کہہ دیتا ہے نا جی، میں نے کوئی بچے آئے میرے ساتھ، انہوں نے 2 پرفارمنسز میرے ساتھ کر لیں، تو اگلے دن میں لکھ دیتا ہوں کہ جی یہ تمام میرے اسٹوڈنٹ ہیں۔ بھائی میرے کس چیز کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ وہ میرے ساتھ تو ایک پرفارمنس کرنے آئے ہیں، ایک پرفارمنس کری چلے گئے۔ تو سیکھ کے تو پتہ نہیں بیچارے کس بے نام سے آئے ہیں، اس کا نام لو یار کہ اس نے اس سے سیکھا ہے۔ مطلب آپ کا نام ہو گیا تو پورا پاکستان آپ کا شاگرد ہو گیا ہے۔ اور یہ تمام تر چیزیں اس جگہ پہ موجود، اور اس آرٹ کو پیچھے لے جانے والی یہ تمام تر چیزیں، وہ گمنام چلے گئے اس جگہ سے۔ اور بڑے بڑے گرو، بڑے بڑے استاد، اب ایک استاد تھے میرے، وہ پی ایس سی سی میں سکھاتے تھے، ہارمونیم بجاتے تھے، تو ان سے بڑی مشکل ضد کر ایک لمبا عرصہ میں ان سے ضد کر کے لگا تھا کہ استاد شکر ڈوری لکھوا دی۔ شکر ڈوری وہ پڑھنت ہوتی ہے جو گنڈا بندائی کے وقت پڑھی جاتی ہے، تو وہ نہیں دیتے تھے مجھے، تو میں نے ان کو کمرے میں لاک کر دیا تھا۔ میں نے کہا آج آپ اندر بیٹھو، میں باہر بیٹھا ہوں، آج دونوں گھر نہیں جائیں گے جب تک کہ تم لکھواؤ گے نہیں۔ ایک ہی پیار تھا، کوئی وہ نہیں تھا۔ اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے مجھے لکھوائی وہ تمام تر چیز۔ تو سر یہ تمام تر چیزیں 2 دن میں، 4 دن میں، 4 سال اور 5 سال میں نہیں آتی ہیں، بڑا ایک لمبا ٹائم دینا پڑتا ہے استادوں کو۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس تعلیم کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، کتھک کو، اس آرٹ کو، اس سبجیکٹ کو۔ یہ ایک مکمل سبجیکٹ ہے، اس سے فل ٹائم چاہیے، پارٹ ٹائم نہیں ہے یہ۔ آن ویکینڈز اونلی۔ یس، یہ پارٹ ٹائم نہیں ہے۔ یا پھر آپ نے اپنا گریجویشن کیا اور آپ نے اپنی لائف بنائی، اینڈ دین آپ نے 30-40-50 سال کی عمر میں چلو یار یہ آرٹ سیکھ لیتے ہیں، تو نہیں، یہ امپاسبل چیز ہے یہ۔ سر یہ بھی اسی طریقے سے پڑھائی ہے اس کی، اسی چھوٹی ایج سے آپ کی باڈی کے اندر وہ تمام تر چیزوں کا آنا ضروری ہے۔ آپ کی زبان کے اوپر وہ ورڈ کا آنا، دن دھگنا کتا کتا دھادی کٹے دھم، یہ تمام تر چیزیں، یہ تمام تر ورڈز، وہ ساری باڈی موومنٹ آپ کے اندر آئے گی جب آپ ایک ٹائم جس کو دو گے اور ایک ٹائم سے اس کو شروع کرو گے۔ نہیں آپ دیکھیں نا 77 تک تو ہمارے یہاں اکیڈمیز بھی تھیں، سکھا بھی، آپ دیکھیے نا 77 تک تو اکیڈمیز بھی تھیں، آپ کے یہاں لوگ سکھا بھی رہے تھے، اور پراپر ایک سسٹم تھا۔ ضیاء صاحب آئے، انہوں نے بین کر دیا۔ آپ کے خیال میں اگر وہ بین نہ کرتے تو ہم کہاں ہوتے؟ دیکھیے سر، جو میں نے سنی ہے باتیں، جنرل ضیاء والا ٹائم میں نے تو نہیں دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے بھائی۔ اور تو اس ٹائم کا مجھے علم نہیں ہے،
بٹ یس جب 1998 میں نے شروع کیا ڈانس کو تو اس وقت بھی ڈانس بہت تھا کراچی میں. ایسا نہیں کہ جہاں ختم ہو چکا تھا. یہاں پہ موجود میرے استاد تھے حامد حسین شاہ جے پوری, یہاں پہ گرو شادو مہاراج جی تھے, یہاں پہ حامد صاحب تھے, یہاں پہ محمود صاحب تھے, یہاں پہ یعقوب صاحب تھے, ماسٹر احسان تھے, ماسٹر حیات تھے, راجو لاٹس آف ڈانس ٹیچرز ان کراچی اور پاکستان. اب سرگم فلم آئی تھی, اس میں تو مہاراج کتھک جی تھے. اس میں مہاراج کتھک تھے. تو مجھے تو نہیں لگا کہ ڈانس ختم ہو گیا تھا, ڈانس تو بہت تھا. میں بتا رہا ہوں جی 98 to 2008 میرا زندگی کا گولڈن پیریڈ تھا. میں نے ڈانس سے, میں سچی بات بتاؤں آپ کو تو شاید میرے اس میں نہیں تھا کیا کہتے ہیں اس سے, مطلب کہ میں نہیں جا سکتا تھا پاکستان سے باہر, اتنا میں اپنے آپ کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا یا اس سے. لیکن میں نے دنیا دیکھی اور وہ مجھے صرف ڈانس نے دکھائی ہے. میں امریکہ کے پریزیڈنٹ کے آگے میں نہیں سوچ سکتا کہ میں کبھی بیٹھ سکتا ہوں یا کر, میں نے پرفارمنس کیا ہے, وہ میں نے نہیں, میرے ڈانس نے کروایا مجھ سے. تو یہ 98 اینڈ 2008 یہ 10 ایئرس تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کا وہ گولڈن اورا گزارا ہے کہ مجھے کب پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں نے کب انٹرنیشنل پرفارمنس پہ جانا ہے, کب میں نے پاکستان پریزیڈنٹ ہاؤس میں پرفارمنس میں جانا ہے, کب پرائم منسٹر ہاؤس میں پرفارمنسز کرنی ہے, کب کوئی باہر سے ڈیلیگیشن آ رہا تو ان کے سامنے ہم نے پرفارم کرنا ہے جا کے. تو یہ ٹائم میں نے تو بہت اچھا دیکھا ہے. آفٹر 2008 میں نے دیکھا ایک ڈاؤن فال آتے ہوئے, ختم ہوتے نہیں دیکھا ہے. کیوں بولوں ختم ہوتے دیکھا ہے, بہت ساری چیزیں دیکھی مگر ہیں. ڈاؤن فال کیوں آیا؟ دیکھیے آپ کے یہاں ٹیلی ویژن چینلز کی تعداد بڑھی, آپ کے ایونٹس بڑھے. پہلے ایک فیشن شو ہوتا تھا, پھر 5 سال کے ہونے لگے, پھر اسی طرح سے اور بھی جو ہے وہ فیسٹیولز ہونے لگے. تو کیوں ڈاؤن فال ہوا؟ سر ایک تو اس کی اصل وجہ یہ کہ جو اس کے اصل حقدار تھے نا, ان سے یہ تمام تر چیزیں لے لی گئیں. اور جیسے میں نے بتایا آپ کو کچھ دیر پہلے کہ اس کے اوپر قابض ہوئے وہ لوگ جو ہائی سوسائٹی کے ہیں, یا سمپلی کہہ لیں کہ میں نے بھی بتایا اب اس میں اپنی بات میں کہ یہ مکمل آرٹ ہے, اسے مکمل وقت چاہیے. تو ان لوگوں کے پاس وقت نہیں تھا انگلش سیکھنے کا. اب جو اس چیز کے اوپر قابض ہیں وہ انگریز قابض ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو انٹرویو کے لیے بلا رہے ہیں اور آپ نے بلانا اس کو سندھی نیوز پڑھنے کے لیے, اور آپ اس سے انگلش میں انٹرویو, تو کیوں لے رہے ہو بھائی انگلش میں انٹرویو؟ آپ نے کسی ڈانسر کو بلانا ہے تو اس سے بات ڈانس کی کرو. اب اگر وہ ڈانسر نے اردو میں بات کر لی یا اس کا لہجہ تھوڑا ایسا ہو گیا تو یس وہ ہیں وہاں سے. آپ لوگوں نے اپنے فنکاروں کو اس قابل کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے پنڈت بیرجو مہاراج, آج دنیا بھر میں بہت بڑا انسان, میرے خیال سے پرائمری پاس نہیں ہو بنتا, ناٹ شیور, مجھے کنفرم نہیں ہے, لیکن مجھے کہیں وہ انگلش بولتے نہیں دکھے. لیکن جو ان کو اسٹیٹس, انہی سے سینئر 12 سال شادو مہاراج جو پاکستان آئے, کوئی نہیں جانتا, گمنام چلے گئے. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ اس بارے میں. تو خیر یہ بتائیے کہ ڈانس کے بارے میں سب سے زیادہ مسکنسیپشن آپ کے جو سامنے آیا ہے وہ کیا آتا ہے؟ دیکھیے سر, وہ تو اصل میں تو سچی بات بتاؤں آپ کو, تو میں تو خوش ہوتا ہوں جب مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ یار بہت خوبصورت ناچتے ہو یا آپ بڑے اچھا ناچنے والے ہیں. عام طور پہ یہ ورڈ لوگوں کو برا لگتا ہے اور ایکچوئل ورڈ بھی یہی ہے, ظاہر ہے. کیونکہ ناچ کی میننگ ہے, ڈانس کی بھی ہوگی, مجھے نہیں پتا, میں نے نہیں پڑھا ڈانس کو, میں نے ناچ کو پڑھا ہے. اب جو ناچ الفاظ ہے یہ ایکچولی ایک شارٹ فارم ہے نیرت انگ اور چال کی, ایکسپریشنز, باڈی لینگویج اینڈ یور واک. اس کی یہ ایک شارٹ فارم جس کو ناچ کہا گیا اور اس کو ناچ کہنے لگے لوگ. لیکن ایکچوئل جو ورڈ ہے وہ نیرت انگ اور چال ہیں. یہ 3 الفاظ ہیں, نیرت کا نون, انگ کا الف, چے کا چال کا چے, ان تینوں کو اٹھا کے نون الف چے ملا کے ناچ رکھ دیا لوگوں نے. یہ بزرگوں نے کری ہیں چیزیں. اب اس کو ہمارے یہاں جو یوز کیا جاتا ہے وہ ایک بیڈ ورڈ میں یوز کیا جاتا ہے, ڈیروگیٹری انداز میں کہ ناچتا ہے. یس. اگر کوئی پرفارمر ہے, کوئی شادی بیاہ میں کہیں ہو رہا ہے, کچھ طریقے انجوائے کر رہے ہیں, آپ اس کو بولیں کہ یار آپ نے بہت اچھا ڈانس کیا ہے, تو وہ تھینک یو, اور وہ بڑا, وہ جہاں آپ نے بول دیا کہ بھائی تو بڑا اچھا ناچا, تو وہ کیوں اس کی ناچنے والا غلط, ناچنے والا ناچنے والی غلط سمجھا جاتا ہے. یس, اس کی وجہ کہ یہاں لوگوں کو, ان لوگوں نے
جو مجھ سے پہلے سے انٹرویوز دیتے آ رہے ہیں، ان لوگوں نے یہ علم نہیں دیا ہے، لوگوں کو بتایا نہیں ہے کہ ان الفاظوں کے مطلب کیا ہے۔ آج مجھ سے کوئی پوچھتا ہے یا میرے اسٹوڈنٹ سے کوئی پوچھتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ یس ہم ناچتے ہیں، ہم ناچنے والے ہیں، کیونکہ ہم ان چیزوں کو پرفارم کرتے ہیں۔ ہم اپنے ایکسپریشنز کے تھرو ہم کتھا سناتے ہیں، ہم اپنے انگ کے تھرو کتھا کو سناتے ہیں، ہم اپنی چال کے تھرو کتھا کو بتاتے ہیں۔ ان 3 چیزیں نہیں ہیں تو وہ ناچ نہیں ہے، وہ ڈانس نہیں ہے۔ Obviously. یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ اب جہاں تو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا ہے جی۔ روح اور جسم کے لیے ڈانس کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے جسم کے لیے تو بڑی سمپل سی ہے کہ آپ کی الائنمنٹ سیدھی ہو جائے گی، اور جو روح سے نہیں ناچتا پھر وہ ناچتا نہیں ہے۔ اتنی ضروری ہے روح کے لیے ناچ کہ اگر آپ جب اسٹیج پر ہیں، اور میں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے نا، یہ جو لفظ ناچ ہے یہ شوق سے نہیں ہے، یہ دل لگی سے یا جنون سے نہیں ہے، یہ ایک عشق ہے۔ تو جب عشق ہوتا ہے تو پھر عشق معشوق کا اور معشوق عشق کا ہو جاتا ہے۔ تو ناچ بالکل ایسی ہی ہے کہ ناچ کو جب تک اپنی روح میں نہیں اتارو گے وہ آپ کا نہیں ہو سکتا، اور خاص کر کتھک۔ اس وقت پاکستان میں ایز اے کتھک کار، ایز اے کوریوگرافر، ایز اے ڈانس انسٹرکٹر سروائیو کرنا کتنا مشکل ہے؟ ہاں سر، مشکل تو میرے خیال سے اس وقت ہر چیز کے لیے ہوا ہے، ناٹ اونلی فار کتھک اور کوریوگرافر، لیکن آنے والا وقت کچھ اچھا دکھ رہا ہے، اور کوشش کرنا سر ہمارا کام ہے، تو کوشش کیے جا رہے ہیں۔ چاہے وقت اچھا رہا تو کوشش کی، برا وقت آیا تو کوشش کی، کووڈ آیا تو خود ناچ لیے، ناچے ضرور۔ استاد کہتے تھے کہ اپنے کام سے ایماندار رہو، تمہارا کام تم سے انصاف کرے گا، تو بس اسی میں لگے رہتے ہیں سر۔ کتھک اسکول کھولا ہے، یہ بڑے ٹائم سے ایک چاہت تھی، اور آج الحمدللہ میرے پاس ایوری ڈے کوئی 10 اور 11 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اور میں ان کو سکھا رہا ہوں، اور پوری چاہت سے سکھا رہا ہوں، اور چاہت اتنی ہے کہ یہ آنے والے کچھ وقتوں میں میرے برابر کھڑے ہو کے مجھ جیسا ناچ سکیں، تاکہ آج جو انٹرنیشنلی 1-2 کو انوائٹ کیا جاتا ہے نا، تو پھر وہ 10-12 میں سے چوز کریں، پھر کوئی کہیں تو کوئی کہیں تو کوئی کہیں ہو، تو پاکستان کو ریپرزینٹ کریں دنیا بھر میں جا کے کہ یس یہ تمام تر چیزیں پاکستان میں موجود ہیں۔ مطلب میں آپ کو بتاؤں، میں ایک ڈانس کمپٹیشن لڑنے بنگلور گیا تھا، اور وہاں پہ مجھ سے آفٹر مائی پرفارمنس تقریباً صحافیوں نے اور لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا پاکستان میں بھی اس طریقے کا ڈانس ہوتا ہے؟ میں نے کہا یس ہوتا ہے۔ اب وجہ کیا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں ہمارے وہ سائٹ جو مارننگ شوز میں دکھایا جاتا ہے، بالکل۔ جو ایوارڈ شوز میں دکھایا جو اس طریقے، تو سوال یہ کہ ان کے ساتھ ان تمام تر چیزیں جب تک لوگوں کو پتہ نہیں چلیں گی کہ یہ چیزیں پاکستان میں موجود ہیں، تو لوگ کس طرح سے آپ سے کنیکٹ ہوں گے۔ تو بس وہی تمام تر کوششیں ہیں یہ محسن بابر کتھک اسکول آف آرٹ کی، اور اسی کو لے کے سر ہم یہ چیزیں اپنی ایک منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اور انشاءاللہ اچھا ہوگا آنے والے وقتوں۔ کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس میں کیا چیزیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے ایکسیپٹڈ؟ یہ اصل میں وہ چیز ہے نہیں، میں نے بتایا 2-4-5 دن، 2-4-5 ہفتے والی، 2-4-7 سال میں کھڑا رہا اپنے گرو کے گھر، اور ہاتھ کی یہ پوزیشنز بنا کے، اور فٹ ورک جسے تتکار کہا جاتا ہے، تو انہوں نے مجھے تتکار کرنی سکھائی خالی۔ اچھا، اب تتکار کے درجے 8 ہوتے ہیں، 8واں درجہ ہے جو بولنا ہی مشکل ہوتا ہے، یہ 8واں ہے۔ لیکن اب جب کوئی میرے پیر کی آواز سنتا ہے تو گھنگرو سے زیادہ میرے پیروں کی آواز ہوتی ہے، یہ استادوں کے طریقے تھے سکھانے کے۔ تو ضروری جو ہے نا، میں نے کہا کہ عشق وہ ضروری ہے، اگر عشق ہے تو پھر کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہر انسان میں موجود ہے، اس کائنات میں موجود ہے ڈانس، یہ کہنے کی بات نہیں ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ بات محاورتاً کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے،
یہ ہے موجود، ہر انسان میں موجود ہے. ہر ڈانس کی نا بہت سمپل سا مقصد ہے ناچ کا، جو ڈیفینیشن ہے نا بہت سمپل ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی جسم کے اعضاء کا بامقصد حرکت کرنے کو ڈانس کہتے ہیں. آپ صبح اٹھتے ہیں، اپنے بیڈ سے اٹھتے ہیں، آپ جاتے ہیں شاور لیتے ہیں، شاور لے کے باہر آتے ہیں، دین بریک فاسٹ کرتے ہیں، دین بیگ اٹھاتے ہیں. یہی تمام تر چیزوں کو ہم اٹھاتے ہیں. اس میں کچھ سہاگا لگاتے ہیں، سہاگا مین سونے پہ سہاگا لگاتے ہیں اور اس کو کوریوگراف کرتے ہیں اور اسٹیج پہ لے جاتے ہیں. تو کون نہیں ناچتا؟ سب ناچتے ہیں، بس انداز الگ الگ ہیں. کوئی کوریوگراف کر لیتا ہے تو کوئی پورا دن ناچ رہا ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا جب سوشل کامنٹری اور ریزسٹنس کے طور پہ بھی ڈانس کو استعمال کیا جاتا تھا، اب ایسا نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اب ایسا نہیں ہے. نہیں جی، ہے، بالکل ہے، میرے حساب سے تو ہے. اگر ہم مگر اب پابندیاں زیادہ ہو گئی ہیں نا، اتنا مشکل وقت تو کبھی بھی نہیں تھا. سر، میں نے نا پابندیاں لگانے والوں کو ناچتے دیکھا ہے. بس اس ملک کے اندر ایک تھوڑی سی جو نا معذرت کے ساتھ ایک گندا نظام کہہ لیں، برا نظام کہہ لیں کہ میں ٹھیک ہوں اور آپ غلط ہیں. جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اور جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. تو میں نے کہیں نہیں دیکھا سر اس کو بند ہوتے. میں تو مطلب اس پورے پاکستان کی ہر صوبے میں گیا اور ہر صوبے میں ناچا اور نچوایا. مجھے کہیں ایسی چیز دکھی نہیں ہے. دیکھیں، دنیا ایک گلوبل ولیج ہے اس وقت. اس گلوبل ولیج میں پاکستان ڈانس کی اس میں کہاں کھڑا ہوا ہے؟ سر، ابھی اس سوال کا جواب میرے پاس بہت اچھا نہیں ہے، بٹ یس، جو کوششیں ہیں، جو ہمت ہے ہماری، آنے والے 2 4 5 سال میں ایک اچھے لیول پہ ہوگا. جو نئے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں انہیں آپ کیا مشورہ دیں گے؟ سر، جو نئے لوگ آتے ہیں ان کو مشورہ صرف اتنا سا ہے کہ جو کر رہے ہو ویری گڈ. ڈانس سے پیار جو کرتا ہے مجھے اس سے پیار ہے، جو ناچ سے پیار کرتا ہے مجھے اس سے پیار ہے. لیکن ہاں، اگر اپنے آپ کو کسی جگہ دیکھنا چاہتے ہو، کہیں جانا چاہتے ہو، پاکستان کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہو، تو پلیز سیکھو. سیکھ کے بغیر، ٹھیک ہے آپ کاپی کرتے ہو یوٹیوب سے، غلطی ان کی بھی نہیں ہے. جب ہے ہی نہیں کچھ تو کیا کریں؟ شوق ہے. جب کچھ سیکھنے کی جگہ ہی ایسی موجود نہیں ہے تو کہاں جائیں، کہاں جا کے سیکھیں؟ وہ فیسز کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس جو فیسز ان لوگوں نے لینی ہے. پھر اتنی دور دور یہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں، آنے جانے کا پیٹرول اور کرایہ اور یہ تمام تر چیزیں. تو اسی لیے محسن بابر اکیڈمی نے جو ہے، کتھک اسکول نے جو اسکالرشپ کا بھی ایک پلان بنایا ہے کہ ہم اسکالرشپ بھی دے رہے ہیں. اور ان تمام تر لوگوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ پلیز سیکھو اس آرٹ کو. سیکھو گے تو بہت آگے تک جاؤ گے. نہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ جو حالات ہیں وہ تم سے تمہارا یہ آرٹ چھین لے گا. ایسے بہت سارے لوگ تھے جو بے پناہ پیار کرتے تھے اس آرٹ سے، اور انہوں نے بھی اپنی زندگی کا ایک گولڈن ٹائم اس آرٹ کو دیا. لیکن جب فائنلی کچھ چیزیں لائف چینج ہونی شروع ہوئی، شادی ہوئی، کچھ اور چیزیں ہوئیں اور نہیں کر پائیں جب چیزیں، تو پھر وہ اس آرٹ سے دور. اور بہترین پرفارمر، بہترین ڈانسرز، لیکن وقت نے دور کیا انہیں. ہر کوئی تلوار پکڑ کے نہیں چل رہا ہوتا. تو سمپل سی چیز یہ کہ سیکھ جب تک نہیں ہوگی تو آپ پڑھا نہیں سکتے ہو. میں کتھک کے اوپر لے کے گھنٹوں بات کر سکتا ہوں اس کتھک ٹاپک کے اوپر. کیونکہ میں نے پڑھا ہے، میں نے استادوں کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ تالیں کتنی ہیں، الٹی کون سی ہے، سیدھی کون سی ہے. 16 سے گنوں تو 3 تک آتے ہوئے کتنی تالیں آئیں گی، 64 پہ جاؤں تو کتنی تالیں آئیں گی، ان کے بیچ کیا ہے، ان کی خالی بھری کیا ہے، وہ تمام تر چیز. اب بات یہی تمام تر چیزیں جب بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کس چیز کے اوپر بات کر سکتے ہیں؟ وہ صرف بات کریں گے 1 2 3 4، بس 4 کے بعد گنتی بھی ختم ہو جاتی ہے ان کی. تو گنتی بہت ساری ہے، تو کرتے رہو. میں آن ایئر یہ بات کہہ رہا ہوں
کہ آپ لوگوں کو پاکستان کے ڈانسرز کو جب بھی میری ضرورت پڑے تو پلیز میری اکیڈمی آؤ. میں پوری کوشش کروں گا آپ لوگوں کو سکھاؤں, اور جتنی میری ہمت ہوگی آپ کو آگے لے جانے کی اپنے ساتھ میں ضرور لے کر جاؤں گا. اور ڈانس کرتے رہو اور ڈانس کرواتے رہو, سیکھتے بھی رہو ساتھ ساتھ. تھینک یو, بہت آپ سے بات کر کے مزہ آیا, اور انشاءاللہ جو ہے آپ جو کہہ رہے ہیں جیسے کہ اگلے 5 سال میں ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ, تو ہو سکتا ہے ہوپ فلی آگے ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ سر, انشاءاللہ.